اور ایک تو نکلی، ایک ووٹ پولنگ ڈے نکلی، اور اس کے بعد جب الیکشن کے اندر انہوں نے دیکھا دھاندلی ہوئی، اور اب جو دھاندلی کرنے والے تھے وہ بھول گئے ہیں کہ یہ موبائل فون کا زمانہ ہے. موبائل فون کے اوپر لوگوں نے دیکھا، کاپی بتایا کیا، پھر سڑکوں پہ نکلے کمپلین کرنے کے. لاہور میں، کراچی میں یہ پہلی دفعہ ہوا، یہ بھی کبھی نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی، اور جو تبدیلی کا تھا تھوڑا سا سلو شروع میں ہوا، اب اور تیز ہو گیا. اور تیز کیسے ہوا ہے؟ جیسے جو ہندوستان کی کامیابی تھی نا، اگر آپ ان کے پچھلے 25 سال 20-25 سال میں یہ اوپر آئے ہیں، نہیں تو یہ بہت پیچھے تھے ہمارے سے. ان کی ایک بہت بڑی وجہ اوپر آنے کی یہ تھی کہ ان کے کانگریس جو تھی ون پارٹی سسٹم ٹوٹا، اور ان کے صوبوں کے اندر انہوں نے اپنے رائٹس لے لیے، اور صوبوں کے اندر مقابلہ شروع ہو گیا. اب پاکستان کے اندر پہلی دفعہ صوبوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پختونخوا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا کر رہے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اور بلوچستان بلدیاتی الیکشن میں آگے نکل گیا سب سے. آگے بھی نکل گیا اور آگے نہیں بھی نکلا، کیونکہ بلوچ علاقوں کے اندر تو ووٹنگ ہوئی نہیں نا، تو ایک پشتون علاقوں میں ہوئی. لیکن باقی 3 صوبوں کا بہت بڑا مقابلہ، کیونکہ بلوچستان ایک سیپریٹ کیس ہے، اس کو ہمیں بڑا سیپریٹلی ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ان 3 اب کمپیئر ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے کیسے ہوتا ہے. پنجاب بلدیات میں نیچے تک اقتدار دیتا ہے یا نہیں، اپنے پاس پکڑ کے رکھتا ہے. کے پی کے کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں، ہم گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو اقتدار دے رہے ہیں. سندھ میں پھر پولیس کا نظام ہے. اب کے پی کے اندر ہمارے آئی جی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی قسم کی پولیس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ساری پولیس ہوتی، آتے ساتھ اپنے تھانے دار چینج کر دیتے. تو اور نہ ہی ہم نے بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت ہونے دینی ہے. مقابلہ ہوگا، گورننس کا مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قانون کدھر ہے، رول آف لا کدھر بہتر ہے، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کس صوبے میں بہتر ہیں. اچھا خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2013 میں چیزیں تبدیل ہوئی پاکستان میں. اگر ہم پاکستان کے ماضی کو دیکھیں اور پھر 2013 میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی زمین آسمان کا فرق ہے، چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس تبدیلی کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مثلا ابھی آپ نے جس طرح آپ نے ریلی نکالی مہنگائی کے خلاف، یہ محسوس ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ایشو ہے. عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی اس تبدیلی کے باوجود. جس طرح الیکشن پروسیس کے اوپر الزامات لگے، اور آپ خود کیونکہ کورٹ میں گئے اور آپ ری کاؤنٹنگ کروانا چاہتے ہیں، دوبارہ چیک کروانا چاہتے ہیں اپنے ووٹس کو، وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی گڑبڑ ہوئی. عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے پروسیس میں کوئی فرق نہیں پڑا، ہمارے سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کا سال ہے. کیا ہم اس کو تبدیلی کہیں گے؟ یہ جو تبدیلی شروع ہوئی ہے اس کا عام آدمی پہ اثر پڑے گا، اور یہ تبدیلی کا ابھی پروسیس جاری ہے. ابھی یہ تو تبدیلی ایک آپ پروسیس دیکھ رہے ہیں، چینج کا پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو عام آدمی تک اس کا تبدیلی کا پورا فائدہ پہنچنے کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اصل مسئلہ عام آدمی کا مہنگائی ہے، اور مہنگائی اس لیے ہے، اور اس کے اوپر اب ایک بہت بڑی ایک تحریک چلے گی. یہ جو ہم نے 22 کو کیا ہے آغاز اس کا، یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بننے لگی ہے، کیونکہ لوگوں کو انہوں نے ادھر دھکیل دیا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے پیسے پہ، تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہو سکتا. سارا بوجھ ٹیکس کلیکشن، پیسے اکٹھے کرنے کا عوام پہ ڈال دیا ہے. پیسے والے لوگوں کو چھوٹ پہ چھوٹ دی جا رہی ہے، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. پیسے چوری کر کے حوالے کے لیے باہر بھجوا دو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پاس محلات کدھر سے آئے، اربوں ڈالر کدھر سے آئے، ٹیکس یہ نہیں دیتے جو ہماری صاحب اقتدار ہیں. اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے بزنس مین، وہ سارے مل کے ان کے لیے ایک نظام ہے، عوام کے لیے دوسرا ہے. عوام ٹیکس دیتی ہے، عیاشی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے یہ ناانصافی، جو معاشی ناانصافی ہے، اس کے خلاف اب ایک بہت بڑا، یعنی یہ جو میں سونامی کہہ رہا ہوں، سونامی ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے. یعنی جو ایک لہر ہوتی ہے سمندر کی، وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سونامی چھوٹی شروع ہوتی ہے اور اوپر چلتی جاتی ہے. یہ سونامی کا ایک پروسیس ہے تبدیلی کا. سونامی کا مطلب تبدیلی. یہ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ اب چپ کر کے اپنی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب
عوام زور لگائے گی، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوگی، ڈیمانڈ کرے گی کہ بجلی کے چوری والوں کو پکڑو، بجائے اس چوری کا قیمت ہم ادا کریں. اور یہ جو کھانا ہے قیمتیں مہنگی ہو رہی، اب نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں، وہ ٹیکس اکٹھا کرے لوگوں سے. لیکن خان صاحب مہنگائی تو پورے پاکستان میں، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، لیکن آپ نے اپنی ریلی کا آغاز یا اس سونامی کا آغاز پنجاب سے ہی کیوں کیا؟ آپ خیبر پختونخوا سے بھی کر سکتے تھے، سندھ سے بھی کر سکتے تھے، بلوچستان سے بھی کر سکتے تھے، پنجاب ہی کیوں سینٹر ہے اس کا؟ کیونکہ جب پنجاب کی حکومت اقتدار میں نہیں تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں تھی، تو پنجاب میں آپ ان کے سارے بیان پڑھ لیں، یہ مہنگائی کی ساری ذمہ داری سینٹر پہ ڈالتے تھے. تو اب مثلا بجلی کے ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، بجلی تو ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں ہیں، یعنی ہم تو نہیں نوٹ چھاپ رہے، نوٹ تو سینٹر چھاپ رہا ہے. تو نوٹ چھاپنے سے بھی مہنگائی ہے، کرپشن نہ ختم کرنے میں وہ ذمہ داری ان کی ہے سینٹر پہ. ہم پختونخوا میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں، کوئی مجھے وزیروں کے اوپر بتا دے کرپشن، کوئی ہمیں بتا دے کہ ہماری فیملی لگی ہوئی ہے پیسے بنانے کے لیے، لیکن ان کی ساری فیملی جو شریف خاندان ہے، ان کی ساری فیملی بزنس میں لگی ہوئی ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اپنی بیٹی کو بنا دیا انہوں نے 100 ارب روپے کے فنڈ کا ہیڈ، لون اسکیم. کس بیسس پہ بنا دیا؟ تو یہ آج عوام وہ عوام نہیں ہے جو پہلے تھی. اب لوگ سوال پوچھتے ہیں، اور جب لوگ دیکھتے ہیں ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو لوگ اور سوال پوچھیں گے. لیکن خان صاحب آپ خیبر پختونخوا میں تو مہنگائی کم کریں نا، وہاں سے وہاں کنٹرول کریں، وہاں سبزی کے ریٹ مہنگے نہیں ہونے چاہیے، وہاں آٹے کو کنٹرول کرنا چاہیے، وہاں چینی کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس حد تک آپ صوبائی سطح پہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول نظر نہیں آتا لوگوں کو. بالکل آ رہا ہے جی، ہم بالکل زور لگا رہے ہیں، ریڈز کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، کوئی ہورڈنگ نہ کرے، کوئی چیزیں نہ رکھے. لیکن دیکھیں نا مہنگائی کیسے ہو رہی ہے. 1 روپیہ گر رہا ہے، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. 9 روپیہ 10 روپیہ گر چکا ہے ان کے دور میں. 10 روپیہ گرنا یعنی ہر چیز مہنگی، اس کا مطلب امپورٹ ساری، تیل شیل سب کچھ مہنگا، بجلی مہنگی، قرضے بڑھ گئے ہیں ان کی قسطیں دینے کے لیے. ان کے دور میں صرف 400 ارب روپے کی ہمارے روپے گرنے سے قرضے بڑھ چکے ہیں. 400 ارب روپیہ. اب یہ ساری اس کی قیمت عوام دیتی ہے، اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ نہ روپے گرنا ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ بجلی ہمارے ہاتھ میں ہے، نہ ڈیزل کی قیمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں، تو یہ اور نہ نوٹ چھاپنے ہمارے ہاتھ میں ہیں. ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، اور مہنگائی سب کو افیکٹ کر رہی ہے. تو جو مین چیزیں وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ 2013 میں جتنی تبدیلیاں آئیں ان میں سے سب سے بڑی تبدیلی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک تو جو عوام نکلی ہے الیکشن کے اندر، دیکھیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی عوام خود نکلی ہے، خواتین نکلی ہیں، نوجوان نکلا ہے. عام آدمی کی پارٹیسپیشن جو ہے نا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تبدیلی؟ نوجوان کا جاگنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ہمارا نوجوان آج جاگ چکا ہے، اور اس لیے نوجوانوں کو کھینچنے کے لیے یہ اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں. نوجوان پاکستان کا جاگ گیا، اور جب نوجوان جاگ جائے یہ تبدیلی کا جو پروسیس ہے اس کو روک نہیں کوئی سکتا. ٹھیک، میں نے بریک لے لی خان صاحب، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس 2013 میں آپ کو جو سب سے بری چیز لگی، جس پہ آپ کا بڑا دل دکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اگر اس طرح نہ ہوتا تو شاید 2013 بھی اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے اور بہتر ہوتے عوام کے لیے. ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خواصات وقفے پہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب کے سامنے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ 2013 میں کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر ان کا دل دکھتا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوتا. خان صاحب کس واقعے کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ دو واقعے. ایک کے الیکشن میں جو ریگنگ کی گئی کہ لوگ بیچارے عورتیں آئیں سڑکوں پہ گرمی کے دن صبح 8 بجے کھڑی، نوجوان آئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح کی ریگنگ ہوئی ہے، جو دھاندلی کی گئی ہے. میرے خیال میں وہ اگر دھاندلی نہ ہوتی پاکستان کی جمہوریت بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتی. میں نہیں کہتا کہ ہم جیت جانا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ آگے بڑھ جانا تھا. اب دیکھیں نا وہ پھنس گیا جا کے سپریم کورٹ میں. اب ان کے وزیر کئی شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ جی ری کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی تو ری کاؤنٹنگ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم ٹرائبیونل ری کاؤنٹنگ کا کہتا ہے، یہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، تو یعنی کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اینی وے یہ ایک بہت نقصان پہنچا، یعنی چینج کے پروسیس کو
اس نے تھوڑی دیر روکا، اور لیکن اس کا بھی نتیجہ اچھا ہوگا کیونکہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا اور انشاءاللہ نکلے گا۔ دوسرا کہ پہلی دفعہ 9 سال کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نے اے پی سی میں فیصلہ کیا کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ جنگ کا حل کریں گے، طالبان سے ڈائلاگ کریں گے، جس میں خود فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جبکہ $20 ارب امریکہ سے آئی ہے اب تک۔ تو یہ بہت بڑا دھچکا پڑا کہ امریکنوں نے ہماری جو ڈائلاگ کا پروسیس تھا اس کو ڈرون مار دیا اور وہ ختم کر دیا۔ تو یعنی ہمارے ملک میں جو کہ امن کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ امن کے بغیر یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی، پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا، یعنی انہوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا اس سے، اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران جو تھے، یہ موجودہ حکومت، انہوں نے کوئی سٹینڈ صحیح معنی میں نہیں لیا اور کھڑے نہیں ہوئے۔ ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیٹو سپلائی کے اوپر، کرنا تو ان کو چاہیے تھا، کیونکہ نقصان خود ان کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نقصان پاکستان کو جانی نقصان چھوڑیں، جو مالی نقصان ہوا $100 ارب ہوا ہے۔ اچھا یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب کے جو پہلے 6 مہینے ہیں، کیونکہ اقتدار میں ان کو 6 ماہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، ان 6 ماہ کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، ناکام سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز سامنے نہیں آئی کھل کے؟ بہت بری طرح ناکام سمجھتا ہوں، لیکن اگر نہیں ہو، مثلا ہم پختونخوا میں ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، یعنی ہمارے تو کوئی تجربہ نہیں، اور بڑا یہ میں نے جو دیکھا اس میں کئی چیزیں سیکھی میں نے کہ کیسے، پہلے تو 3 مہینے خیر میں بیمار تھا، اگلے 3 مہینے میں جب میں نے غور سے دیکھا گورنمنٹ کیسے چلتی ہے تو بڑی چیزیں سیکھی، اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر مہینے آپ کو چینج نظر آئے گا، کیونکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں سارا سسٹم۔ ٹھیک، ان کی تو 30 سال سے اقتدار میں ہے، 6ٹھی دفعہ پنجاب کی حکومت ہے، 3ری دفعہ یہ ان کو وزارت عظمیٰ ملی ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کیا پولیس کا نظام چینج کیا، کوئی میجر چینجز لے کے آئے، کوئی اکانومی کے اندر کوئی نئی چیزیں لے کے آئے، کوئی ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ٹھیک کچھ کیا انہوں نے؟ کیا گورننس کا، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، کچھ کیا؟ یعنی مجھے کوئی چیز نہیں نظر آئی کہ انہوں نے پچھلی اتنی بڑا تجربے کے بعد کچھ سیکھا ہو۔ عام آدمی کے لیے عذاب ہے، آج لا قانونیت پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ آپ قرضے دیکھیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس ریٹ پہ قرضے نہیں لے گئے جو انہوں نے لیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو کرپشن یعنی ٹیکس ایویژن کے ذریعے جو پیسے والے لوگ تھے، ان سے جو پیسہ لینا تھا، جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا، ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو، اور سارا بوجھ ڈال دیا ہوا غریبوں پہ، ٹیکس پہ ٹیکس لگا کے، مہنگائی کر کے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کیا سیکھا اس سے، کیا ماضی سے سیکھا۔ ان کے فیلئر کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں آپ کے ذہن میں، کیا خیال ہے؟ ان کی سب سے بڑی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ایک ڈیموکریٹک پارٹی بنائی نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کی ٹیم تو دیکھ لیں، مجھے سوائے 2-3 وزیروں کے، اور وہ بھی شکلیں پرانی ہیں ساری، صرف ان کی فیملی اب سامنے آ رہی ہے، ان کے رشتہ دار کیوں اوپر آ رہے ہیں۔ یعنی اگر ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے تو اس کے اندر جو سب سے بڑی چیزیں ہوتی ہے کہ نیا خون اوپر آتا رہتا ہے، اندر پارٹیز میں الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں نئے لوگ آتے ہیں، ہمیشہ پارٹی میں جو میرٹ اوپر آتی رہتی ہے، کیونکہ یہ پارٹیز میں الیکشن نہیں کرواتی، اور یہ فیملی پارٹیز ہیں۔ ان کے اندر کوئی 30 سالوں میں مجھے، یعنی 88 سے اب لے لیں، مجھے کوئی بتائیں کہ کوئی انہوں نے کوئی بڑے نئے نام ہو، صرف فیملی ممبرز آ رہے ہیں اوپر۔ تو کوئی پارٹی کے اندر انہوں نے جو لیڈرشپ ڈیولپ کرنی تھی، ٹیلنٹ کی کمی ہے، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس جو ملک چلانے میں کے لیے لوگ چاہیے ہیں وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے پارٹی تو ڈیولپ ہی نہیں کی، انہوں نے تو فیملی پارٹی بنا دی ہے۔ لیکن اب بچوں مجھے یہ بتائیں، کون سی دنیا کی ڈیموکریسی میں آپ کے بچے اہم عہدوں پہ بیٹھ جاتے ہیں جا کے؟ یہ تو بادشاہت میں ہوتا ہے، یہ ڈیموکریسی میں تو نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو ان کے پاس لیڈرشپ ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں 2 حکومتیں آپ کے سامنے، 2013 میں 2 گورنمنٹ تھی، ایک آصف علی زرداری صاحب کی حکومت جو چلی گئی، اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آئی جو ابھی کام کر رہی ہے، چل رہی ہے۔ ان دونوں میں سے ورس کس کو سمجھتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کون سی ایسی گورنمنٹ ہے جو بہتر کام کر رہی ہے؟ دیکھیں ان کی پارٹی بھی یہی ہے، پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو گئی، ختم اس طرح ہونا تھا کہ وہ بھی بالکل فیملی پارٹی ہے۔ اب بے نظیر کے جانے کے بعد
بیٹا اور باپ پارٹی سنبھال بیٹھے، کیا ان کی کرائیٹیرین تھا؟ تو اس سے جو ہونا تھا وہ ہوا. پارٹی کو کوئی ڈکٹیٹر وہ نقصان نہیں پہنچا سکا جو ان کی قیادت نے پہنچایا، اور وہ پہنچانا تھا. اس میں یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا کہ کسی کی کوالٹی کیا ہے، کیپیبلٹی کیا ہے، کیا وہ ملک کے اندر گورننس سسٹم ٹھیک کر سکتا ہے. وہ یہ اس کی کیپیبلٹی تھی کہ میرے سے کتنا وفادار ہے، کیا میری ہر بات مانے گا، جو میں غلط کروں یا ٹھیک کروں وہ جی حضور کرے گا. تو درباریوں سے تو پارٹی نہیں بنتی. تو پارٹی تو بنتی ہے. دونوں پارٹیز ایک جیسی لگتی ہیں آپ کو؟ فیملی پارٹیز ہیں دونوں کے اندر، وہی دیکھ لیں. اور دونوں ناکام تھی گورنمنٹس. ناکام آپ کے سامنے ہے، یہ آپ دیکھ لیں، پچھلے 5 سال دیکھ لیں اور ان کے 6 مہینے دیکھ لیں. یعنی مجھے یہ بتائیں کہ جو حالات آج پاکستان کے ہیں، یہ تو ان کی پارٹیز کے پاس تو کیپیبلٹی نہیں ہے ٹھیک کرنے کی. اور پاکستان تحریک انصاف ٹھیک کر سکتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف ٹھیک اب کرے گی، آپ کو پہلے پختونخوا میں کر کے دکھائے گی. اور میں نے جو سیکھا ہے، اب میرے سے پوچھے کہ میں نے کیا سیکھا پچھلے الیکشن سے. اب کوئی ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جب تک سارے کینڈیڈیٹس کو ہم بورڈ انٹرویو نہ کریں جس میں میں خود نہ بیٹھا ہوں. کیونکہ میں پہلے تو پرواہ نہیں کرتا تھا، میں کہتا جی ہاں ٹھیک ہے جی اور کیپیبل لوگ ہیں ٹکٹ دے دیں گے. اب ہم نے ایسے سوچ سمجھ کے ٹکٹ دینے ہیں، کیونکہ میں نے ریئلائز کیا ہے کہ آپ اگر الیکشن جیت بھی جائیں لیکن اگر آپ کے پاس لوگ ہی نہیں ہے گورننس. بالکل صحیح بات ہے. گورننس کرنے کے لیے کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے. اگر آپ کے پاس کام کرنے والے لوگ بھی نہیں ہے تو آپ کا مینڈیٹ بھی ضائع چلا جائے گا. میں بریک لینی ہے. نہیں، میں صرف 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک ہے الیکشن جیتنے کی سائنس، ایک ہے حکومت چلانے کی سائنس. وہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آپ اگر الیکشن والوں کو لے آئیں گے جو الیکشن جیتنے کی سائنس جانتے ہیں، ان کو حکومت چلانی نہیں آتی اکثریت کو. تو جب تک اب ہم نے جو ٹکٹ دینے ہیں ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ اتنے لوگ ہونے چاہیے، ہاں الیکشن بھی جیت جائیں لیکن اتنے لوگ ہونے چاہیے جو حکومت چلانا جانتے ہیں. یعنی دونوں قسم کے لوگ ہونے چاہیے. جب تک آپ کے پاس نہیں ہوں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. مینڈیٹ لے لیں گے لیکن اس مینڈیٹ کے بعد اس مینڈیٹ کو چھپاتے رہیں گے، شرمندہ ہوتے رہیں گے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاصا 2013 گزر گیا، 2014 آج سے شروع ہو چکا ہے. خان صاحب سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ 2014 کو کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تبدیلی جس کا آغاز 2013 میں ہوا تھا اس کے نتائج 2014 میں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے عوام کے؟ خان صاحب 2014 کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میں اس کو ایک بڑی اچھی نظر سے دیکھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ 2014 پاکستان ایک نئے پاکستان کا آغاز ہو جائے گا 2014 میں. وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ ایک تو سب سے بڑی میرا دل کہتا ہے کہ جو اگر ہم نے سٹینڈ لے لیا، اور اب تو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل کاؤنسل نے بھی کہہ دیا کہ ڈرونز یہ بڑی کامیابی ہے آپ کی. ویسے 2013 کی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ اصل میں 2012 میں جو ہم نے وزیرستان مارچ کی تھی اور پھر یہ جو ڈرونز کے اوپر سٹینڈ لیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے اوپر یہ کامیابی آتی ہے. کیونکہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈرونز کے اوپر اب پریشر پڑے گا انٹرنیشنلی ان کو بند کرنے کا. اگر ڈرونز بند ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم پھر ڈائیلاگ سے اپنا یہ مسئلہ حل کر لیں گے قبائلی علاقے کا. ایک دفعہ ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا. اللہ نے اس ملک کو اتنا کچھ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم ثابت کر کے دکھائیں گے آپ کو پختونخوا میں کہ پاکستان کتنی تیزی سے اوپر جا سکتا ہے. اس کا مطلب آپ کا خیال یہ ہے کہ 2014 میں ڈرون رک جائیں گے؟ میرا خیال میں یہ جو جنگ ہے نا ہماری، یہ ختم ہونی شروع ہو جائے گی. ڈرون تو رکنے ہیں اب، اور اگر پاکستانی قوم کھڑی ہو جائے اس کے اوپر تو ڈرونز رکیں گے. امن آئے گا، سرمایہ کاری ہوگی، خوشحالی آئے گی. دہشت گردی ختم ہو جائے گی 2014 میں؟ یعنی اتنی نہیں رہے گی جو ہمیں ملک کو تباہ کرے گی. دیکھیں نا ابھی تو دہشت گردی اتنی ہے کہ کوئی سرمایہ کار آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب پختونخوا کا سوچے نا، تقریباً ساری انڈسٹری بند پڑی ہے تو بے روزگاری ہے. وہ پھر جا کے وہ کیا کریں گے؟ جرم کی طرف جاتے ہیں، نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں. تو یہ جیسی بند ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، کنٹرولبل ہو جاتی ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم انشاءاللہ پختونخوا میں ایسے قدم اٹھا رہے ہیں اور ایسی کرپشن کے اوپر قابو پا رہے ہیں، گورننس دیں گے کہ ہم انشاءاللہ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے پختونخوا میں. سرمایہ کاری ہوگی. یہ ساروں کے اوپر پریشر پڑ جائے گا کہ جب پختونخوا میں سرمایہ کاری ہوگی تو پنجاب کو بھی وہی چیزیں کرنی پڑیں گی، سندھ میں بھی کرنی پڑیں گی. تو وہ جو مقابلہ ہوگا نا، کرتے ہیں کہ 2014 میں خیبر پختونخوا پنجاب سے بہتر ہوگا.
گورننس سسٹم ہم آپ کو پاکستان میں بہترین دیں گے. ہمارا پولیس کا نظام، ہمارا کرپشن کے اگینسٹ جو ہم جو اپنا احتساب لے کے آئے، انفراسٹرکچر بھی آپ کا بہتر ہوگا. انفراسٹرکچر کے لیے تو انویسٹمنٹ چاہیے. تو ایک دفعہ ہم نے گورننس سسٹم ٹھیک کر لی، پھر انویسٹمنٹ آئے گی. اور انویسٹمنٹ جب آئے گی تو پھر سارے باقی صوبے دیکھیں گے جس طرح ہندوستان میں ہوا تھا کہ ان کو بھی اپنے نظام ٹھیک کرنا پڑے گا انویسٹمنٹ لانے کے لیے. تو وہ جو مقابلہ ہوگا اس کے اندر پاکستان اوپر آئے گا. اور طالبانائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی 2014 میں. طالبانائزیشن تو ہے ہی نہیں، یہ تو ایک ریئیکشن ہے امریکہ کی جنگ کا، جس کو یہ کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے، یہ ایک ریئیکشن ہے ایک امریکہ کی جو افغانستان میں پہلے تھا جو اٹیک کیا انہوں نے، اس کے اگینسٹ ایک ریئیکشن آیا تھا. اس کے ساتھ بڑی چیزیں مل گئی ہیں. ہمارے پرانے جہادی گروپس جن کو ہم نے کہا تھا کہ جی روس کے خلاف لڑنا جہاد ہے، اب امریکہ کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے، تو وہ بھی مل گئے سارے. تو یہ اور اس سے پاکستان سیکھ رہا ہے، پاکستانی سیکھ رہے ہیں کہ آگے سے ہمیں کئی چیزیں نہیں کرنی. ہم نے اپنی فوج کو اپنے لوگوں کے خلاف نہیں استعمال کرنا جو ہمیں ایسٹ پاکستان کے بعد نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں خان صاحب سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ طالبانائزیشن جو اس کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے، یہاں پہ دہشت گردی کی جنگ ختم ہو جاتی ہے، پھر ڈرون حملے رک جاتے ہیں اور باہر سے انویسٹرز آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے تو حکومت مضبوط ہو جائے گی. پاکستان مسلم لیگ نون تو کامیاب ہو جائے گی. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں لوگوں کا خیال یہ ہوگا کہ یہ انہوں نے تو ٹارگٹ اچیو کر لیے. اس کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ہوگا. نہیں، اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا. دیکھیں جو میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا، جب کمپٹیشن ہوگی نا کہ جناب پختونخوا میں کیسی گورننس ہے اور پنجاب میں کیسی اور سندھ میں کیسی ہے، تو آپ دیکھنا کہ جو انویسٹر ہے وہ ادھر جائے گا جدھر اس کو کرپشن نہ ملے، جدھر اس کا کام ہو جائے، ہر جگہ پیسے نہ مانگے، جدھر اس کو بجلی مل جائے. یعنی وہ جائے گا جہاں اس کو آرام سے اس کا، جس طرح دبئی میں لوگ جاتے ہیں کیونکہ سسٹم کرپٹ نہیں ہے، سنگاپور جاتے ہیں، ملیشیا جاتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم نے جو میں انشاءاللہ سمجھ رہا ہوں جو ہم قانون لے کے آ رہے ہیں، احتساب کا ہمارا جو قانون آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے ہمارا جو سسٹم ہوگا وہ ہم انشاءاللہ ایسے تب بہتر کر دیں گے کیونکہ جو ہمارا اصل اساس ہے وہ بیرون ملک پاکستانی ہے، وہ ان سے ہم پیسہ لے کے آئیں گے. جب ہم اپنا حالات بہتر کریں گے سارے صوبوں پہ پریشر پڑ جائے گا، تو اور پھر جو نہیں کرے گا وہ ساری انویسٹمنٹ ادھر آنی شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں اگر فرض کیجئے خیبر پختونخوا میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں خان صاحب، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، اور یہ کمپٹیشن ہیلدی کمپٹیشن تمام صوبوں میں ہونا چاہیے. تو اس سے تو پھر آپ ایک صوبے کی پارٹی بن جائیں گے. آپ ایکسل کس طرح کریں گے؟ دوسرے صوبوں تو کیسے جائیں گے؟ پنجاب میں بھی آپ کی پالیٹکس ہونی چاہیے، سندھ میں بھی آپ کی ہونی چاہیے، بلوچستان میں بھی ہونی چاہیے. لیکن جب آپ کا پالیٹکس کا مرکز ہی صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا تو باقی صوبوں سے تو مار کھا جائیں گے آپ. نہیں جیل صاحب، ہم سارے پاکستان کے اندر تو پارٹی آرگنائز کر رہے ہیں. یعنی ہم جو پارٹی کو نیچے تک لے جانا چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ بلدیاتی نظام میں، بلوچستان میں ہمیں ٹائم نہیں ملا، لیکن سندھ اور پنجاب کے اندر تو پورا زور لگائیں گے کہ پارٹی نیچے تک پہنچ جائے. ٹھیک ہے. جو پختونخوا میں ان کو ایک سٹینڈرڈ دکھائیں گے کہ اگر آپ دیانتداری سے گورنمنٹ کریں تو آپ کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنے لوگوں کو. وہ ایک مثال دیں گے کہ ایسا سارا پاکستان ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ مجھے پورا اعتماد ہے کہ شروع میں مسئلے آئے، لیکن اب جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم تیزی سے اپنے آپ کے اندر تبدیلیاں لے کے آ رہے ہیں. ہمارا مسئلہ صرف یہ دہشت گردی کا ہے کیونکہ تین طرف پختونخوا کے قبائلی علاقے اور ساری جو اٹیکس ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو اگر ہم وہ تھوڑی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کنٹرول ہو جائے گی. اب اگر ڈرونز رکتے ہیں وہ کنٹرول ہو جائے گی کیونکہ آہستہ آہستہ یہ جو گروپس ہیں ان کے پاس اصل تو یہ لڑ رہے ہیں کہ جی امریکہ کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ڈرونز کر رہے ہیں تو امریکہ کے 2014 میں اس سے واپس چلے جانا ہے. اور پاکستان اگر اپنی پالیسیز کو بہتر کر لیتا تو شاید خیبر پختونخوا بلکہ پورا پاکستان شاید بہتر ہو جائے. خان صاحب میں بریک لوں گا، بریک کے بعد جو موجودہ حکومت ہے اس کا مستقبل کیا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. خاص طور 2014 کیا تبدیلیوں کا سال تو نہیں ثابت ہو جائے گا سیاسی لحاظ سے؟ خان صاحب یہ جو حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پنجاب میں اور ساتھ وفاق میں بھی ہے، آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ 2014 کراس کر جائے گی یا کسی دوران یہ حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر بھی ہو سکتا؟ کہہ نہیں سکتا میں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح کی مہنگائی آ رہی ہے یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے.
یعنی ان کو اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑے گی اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دیکھیں اگر لوگ سڑکوں پہ نکلا ہے، اور ہم تو خیر ایک پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر خود ہی لوگ سڑکوں پہ نکلنا شروع ہو گئے، کیونکہ لوگ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو بجلی کے بل آئے ہیں اور جس طرح یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، روپیہ گر رہا ہے جس طرح، یہ اصل میں اکانومی کو بالکل سنبھال نہیں پا رہا ہے. اور یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہے تو قیمتیں بڑھا دو، تو وہ تو عام آدمی مارا جاتا. 2014 لوگ برداشت نہیں کریں گے. 2014 میاں نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کا آخری سال بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر انہوں نے اپنی پالیسیز چینج نہ کی، ٹیکس کا سسٹم ٹھیک نہ کیا، امیروں کو، پیسے والے لوگوں کو ٹیکس نہ کیا، اپنی کنسٹیٹوئنسی کو ہاتھ نہ لگایا، اور اسی طرح قیمتیں بڑھتی رہی. قیمتیں تو بڑھتی جائیں گی. جو اب بجلی کی چوری ہے وہ عوام سے لیتے ہیں پیسہ، اب پھر سے وہ سیکولر ڈیٹ بڑھ گئی ہے، تو وہ کتنی دیر تک عوام برداشت کرے گی؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ان کا اصل امتحان یہ ہے کہ کیا یہ اپنی پالیسیز ٹھیک کر کے عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں؟ کیا یہ اس طرح کی نوٹ چھاپتے رہیں گے اور اسی طرح مہنگائی کرتے رہیں گے؟ کیا یہ یہاں اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے؟ ٹیکس سیشن کا سسٹم، ریونیو کلیکشن ٹھیک کریں گے، اپنے خرچے کم کریں گے، اپنا شاہانہ رہن سہن کم کریں گے؟ تو یہ لوگ جدھر آج کھڑے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ لوگ برداشت کریں گے. اور گرمیوں میں خاص طور پہ مجھے تو اور برے حالات نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جب اگر بجلی کم بھی ہوئی، مہنگی بھی ہے اور پھر ملے گی بھی نہ، تو مجھے تو بڑا ان کے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنی پالیسیز بہتر لوگ لانے پڑیں گے. اس کے علاوہ تو مجھے مشکل لگ رہا ہے ان کا. اچھا، 2014 میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو تو خطرہ نہیں ہوگا؟ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہاں پہ بھی شب خون مارا جا سکتا ہے، وہاں آپ کی حکومت کو ٹاپل بھی کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو اگر انہوں نے کسی نے بھی کوئی کوشش کی، ہم الیکشنز پہ چلے جائیں گے. کیونکہ صوبائی الیکشن میں یا صوبائی الیکشن میں چلے جائیں گے، ہم الیکشن کال کر دیں گے. میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی اکثریت لے کے آئیں گے واپس. کیونکہ آپ آج سروے کر لیں جا کے پختونخوا میں، عوام سے پوچھ لیں، عوام آپ کو بتا دے گی کہ کیا حالات ہیں، پہلے بہتر تھا یا اب تھے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب اگر آپ کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی، الیکشن میں چلے جائیں گے. آپ الیکشن میں چلے جائیں گے، خود اسمبلی توڑ دیں اور الیکشن میں چلے جائیں گے. اردوغان سے چھیڑ چھاڑ ہوئی تھی، وہ الیکشن میں چل گیا اور تکڑا ہو کے آ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وارن کرنے کہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے؟ نہیں، پہلے تو چھیڑ چھاڑ پتہ نہیں کریں گے کیسے. اگر کریں گے بھی تو میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ ہم سیدھی عوام کے پاس جائیں گے اور مینڈیٹ لے کے آئیں گے، اسمبلی توڑ دیں گے. اسمبلی توڑ دیں گے. ٹھیک. اب وفاق میں اگر فرض کیجئے کہ اس سال مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی اور ہماری جو اکنامک پوزیشنز ہیں وہ بہتر نہیں ہوتی، پاکستان میں حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر عمران خان کو لیڈ کرنا چاہیے، عوام کو سڑکوں پہ آنا چاہیے اور اس گورنمنٹ کے خلاف ایک جہاد کا علم جہاد بلند کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، اپوزیشن کا کام ہے کہ اسمبلی کے اندر ساری چیزیں، اور اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ اسمبلی میں ہم ہر چیز کے اوپر پوری طرح ریسرچ کر کے ان کی پالیسیز کو تنقید بھی کریں گے اور ان کو بتائیں گے بھی کہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، جو کام ہے اپوزیشن کا. سڑکوں کے اوپر احتجاج اس لیے ضروری ہے کیونکہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے یہ ہم لوگوں کے ساتھ پروٹیسٹ بھی کریں گے. یعنی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور باہر بھی پروٹیسٹ، دونوں جگہوں پہ پروٹیسٹ کریں گے 2014 میں، جس طرح ہم نے لاہور میں کیا تھا 22 تاریخ کو. ٹھیک. لیکن جو ایک چیز ہے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پورا لیگل طریقے سے جا رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، ٹرائیبیونل سپریم بھی جا رہے ہیں، اگر ہم نے یہ دیکھا کہ گورنمنٹ کسی صورت کوئی راستے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے، یہ جو ریگنگ ہوئی ہے الیکشن میں، اس کی تفتیش کے اندر اگر کوئی رکاوٹیں ڈال رہی ہے، تو پھر میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر بہت بڑا احتجاج ہوگا جو کہ یہ اسلام آباد پہنچے گا.